الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. أما بعد، قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پر اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ بعض دفعہ ہمیں وہ الفاظ ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کی جو اصل اہمیت ہے یا گہرائی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بہرحال اللہ نے کہا ہے، قرآن میں ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے ہم سے بہت احسان کیے ہیں، بہت وعدے کیے ہیں، ان میں سے ایک وعدہ ہے ہماری حفاظت، پروٹیکشن۔ اب حفاظت کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، چلاتے بھی ہیں، اس کو ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، تو حفاظت جو ہے بنیادی طور پر ایک ایکسٹرا، اگر یہ کہا جائے کہ ایک اضافی آپ کے پاس اطمینان کی چیز ہے۔ بچہ جو ہے، جس کو یقین ہے کہ میرے ماں باپ اس کو سنبھال لیں گے، گروں گا بھی تو سنبھال لیں گے، تو اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری اپنی جتنی بھی طاقت ہے، ایک اور طاقت ہے جو اس کے ساتھ، تو دنیاوی طور پر تو ہم حفاظت کے بہت قائل ہیں، ہمیں سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کیمرے لگاتے ہیں، جی چابی گھر میں لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، حفاظت تو کرتے ہیں، لیکن جس حفاظت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے، وہ ان سب سے بڑی ہے، وہ ہے اللہ کی حفاظت۔ اور اس حفاظت کے دو درجے ہیں۔ ایک حفاظت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی نگرانی رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی حفاظت اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ ہے مومنین کی حفاظت، ایمان والوں کی حفاظت، صرف ایمان کی حفاظت نہیں بلکہ ایمان والوں کی حفاظت۔ اب قرآن مجید میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں کہ سب سے بہتر، اللہ نے کہا کہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہم اپنے نبی پہ صلاۃ و درود بھیجتے ہیں، ویسے ہی ہم مومنین پہ ہی بھیجتے ہیں۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اے مومنوں ہم تم پر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اور ہمارے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اور اس حفاظت سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان، بہت رحم والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہمارے ایک فرشتے ہیں بڑے خاص قسم کے، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ جتنے فرشتے ہیں کے اپنے اپنے درجے ہیں، تو عرش کے تھامنے والے فرشتے بہت معزز ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یحملون العرش، وہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار میں لگے رہتے ہیں مومنین کے لیے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا وسعت كل شيء، اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر آپ کی نگرانی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو جو مومنین آپ سے توبہ کر کے آ جائیں آپ ان کو ضرور معاف کر دیجیے گا، اور جو لوگ آپ کے راستے پہ چلتے رہیں ان کو معاف کر دیجیے گا۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ میاں آپ ان کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے گا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت، اگر آپ نے جنت کہ فیصلہ جب ہو رہا تھا، جب آپ نے ان کو برائیوں سے بچا لیا تو بس تو مزہ آ گئے، فقط رحم۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے فرشتوں کو اس کام پہ لگا رکھا ہے، خود بھی کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا
تو ہے کیا یہ حفاظت اور کرنی کیسے؟ جی، تو 3 حفاظتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور 3 حفاظتوں کا مطالبہ ہم سے کیا ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے 3 حفاظتوں کا وعدہ کیا ہے. سب سے پہلا تو حفاظت کا اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ ہم خود نگرانی کر رہے ہیں. اللہ کی حفاظت ہے، یعنی ہماری طرف سے ہم، یعنی کسی اور پہ ہم نے نہیں ڈال دیا. وہاں پہ پولیس مین کو آپ نے لگا دیا اور چوکیداروں کو آ دیا، غائب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سب سے اعلیٰ ترین مخلوق فرشتوں سے حفاظت کرواتے، فرشتوں سے حفاظت کرواتے. پھر اس کے بعد دنیا میں باطل کی طاقتیں کتنی ہی ہو جائیں، حق کو ہم مٹنے نہیں دیں گے اور حق والوں کو بھی مٹنے نہیں دیں گے. ساری طاقتیں لگا دے، جتنا مطلب قرآن کہتا ہے کہ جتنا نور کو بجھانا چاہیں بجھانے کی کوشش کر لیں، لیکن نور بجھے گا نہیں. اور اللہ نے کہا کہ ہم مومنین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی حفاظت ہے. اور آپ سوچئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے، گاڑی ہے، 25 خطرے لگے ہوئے ہیں، کوئی جلا دے گا، کوئی توڑ دے گا، کوئی حادثہ پہنچا دے گا، کوئی پروٹیکشن ہو تو اطمینان ہو جاتا ہے. تو انسان کی اپنی جان، اپنی عزت، جی، اور جو کچھ اس کے خاندان کے لوگ ہیں، سب کی ایک خطرہ رہتا ہے. اور باطل کا اصل مزاج جو ہے وہ بنیادی طور پر حق کو کچلنے کا ہے. باطل کا ایک مزاج تو یہ ہونا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے آپ باطل پہ عمل کر رہے ہیں، کرتے رہیں، آپ نے ایک راستہ اختیار کر لیا، دوسرے کو راستے پہ چھوڑ دیجیے. یہ نہیں ہوتا. باطل یہ چاہتا ہے کہ چونکہ مجھے حق پسند نہیں، اس لیے آپ کو کیوں پسند ہے، تو میں حق کو بھی مٹاؤں گا اور حق والوں کو بھی مٹاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے. اب یہ حفاظت بہت سے طریقوں سے ہوگی. سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب باطل غالب ہو رہا ہو، مومن کمزور پڑ رہے ہوں، تب بھی آدمی کا ایمان ہلے نہیں، اس کے اندر کوئی لرزش نہیں پیدا ہو. قرآن میں آتا ہے کہ سورہ احزاب میں جب منافقین کا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہاں کی نبی کریم تو وعدے کرتے تھے قیصر و کسریٰ کے محل ملیں گے، یہاں تو گھر کے باہر نہیں نکل سکتے. جی، اسی وقت اللہ نے کہا کہ جب مومنین کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ زادہم ایمانا، ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے اسی بات کا اللہ کے رسول نے، اللہ نے وعدہ کیا. تو باطل کے مقابلے میں انسان کی اگر یہ حفاظت ہو جائے کہ اس کا ایمان اس وقت محفوظ رہے، اس سے بڑی حفاظت کچھ نہیں ہو سکتی. ورنہ آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کسی بھی شکل میں، خرید و فروخت کے ذریعے سے، ڈر کی وجہ سے، مطلب دنیا سے زیادہ کشش کی وجہ، جو بھی ہو، آدمی دین کو بیچ رہا ہے، ایمان کو بیچ رہا ہے، اپنی پوری تاریخ کو بیچ رہا ہے، بلکہ اسلام پہ الٹے حملے کر رہا ہے. تو اگر ایسے موقع پر ایمان کے ساتھ آدمی ڈٹا رہے تو سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے کے فتنے کے زمانوں میں کوئی آدمی اگر ایمان پہ جمع رہا تو اس نے جیسے میری طرف ہجرت کی، میرے ساتھ اس نے ہجرت میں حصہ لے لیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایسے وقت میں جمع رہیں گے ان کے اعمال 1% ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 10% بنا کے قبول کر لے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی حفاظت کیا ہو سکتی ہے. اور آج کے دور میں جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا آزاد ہے، کوئی خدا کا حساب ہی نہیں ہوگا، نہ مرنا ہے کسی کو، نہ آخرت کا کوئی مسئلہ ہے. اس لیے جو چاہو کرو اور جیسے چاہو کرو، زبان سے. اور قرآن تو کہتا ہے کہ وما تخفی صدورہم اکبر، جتنا یہ کہہ رہے ہیں دلوں میں اس سے زیادہ بغض ہے ان کے اندر. اور ان کا تو معاملہ قرآن نے کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی بات پہنچ جائے تو بہت برا لگتا ہے. مسلمان ذرا سے خوشحال ہو جائیں، مسلمانوں کی ذرا سی حالات ٹھیک ہونے لگے، ان کو تکلیف ہونے لگی. اور اگر تمہیں ذرا سی کوئی مصیبت ہو تو ان کو خوشی ہوتی کہ دنیا میں کہیں مسلمان مارا جا رہا، خوشی یہاں ہو رہی. جی، تو یہ تو سب صورتحال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود ہم وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہم کافروں کو موقع نہیں دیں گے مسلمانوں پر. تو یہ دین سے دوسری حفاظت ہوئی اللہ کی. تیسری حفاظت بہت بڑی ہے، وہ ہے آخرت میں حفاظت. اگر آخرت نام ہے حساب کا اور سارے لوگوں کا حساب لیا جائے اور باریکی سے لیا جائے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من نوقش عذب،
اگر کسی کا حساب کتاب کی پرکھ ہو گئی تو فیل ہو جائے گا۔ میں اپنے اعمال لے کر پہنچوں اور اللہ کی ترازو میں پورے نہ اترے، نیت خراب ہو، اس میں کوئی کھوٹ ہو، اس میں کسی اور طرح کی کمزوریاں آ گئی ہوں، یا حساب میں اچھے بھی ہوں برے بھی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے حساب کیا ہوگا؟ العرض، صرف ان کو یوں دکھا دیا جائے گا اور لے لی جائے گا کاغذ واپس، کہا جا ہو گیا تمہارا کام۔ اب آئیے اس سے بڑی حفاظت کیا ہو سکتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن، قرآن میں ہے یہ لفظ، کہ سارے لوگ دنیا میں ہوں گے وَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ فَزَعٍ آمِنُونَ، مومنین وہ ہوں گے جو اس دن کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ قیامت کی فضائے جس لوگ جو ہیں، جو آپ اندازہ کیجئے 50,000 سال انتظار ہی کرتے رہیں گے، حالت خراب ہو جائے گی، ہر نبی کے پاس جائے کہیں گے حساب شروع کروا دیجئے، اس وقت بھی مسلمان گھبراہٹ سے، اس سے بڑی حفاظت کیا ہو سکتی؟ اور اس کے بعد یہ کہ ان کا معاملہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امتی ہذی مرحومہ، یہ میری امت جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اس کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں قتل، عذاب، مختلف قسم کی آزمائشیں، مال و جان کا نقصان، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہیں پر حساب برابر ہو جائے۔ تو حفاظت میں گویا دوسرے الفاظ میں کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، لیکن بڑی چیز بچ جائے تو چھوٹا کھونا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہیں پہ معاملہ آسان ہو جائے تو آپ سوچیے آخرت کا مسئلہ کہاں سے ہم طے کریں گے؟ کہاں سے کوئی سکہ لائیں گے جس کے بدلے میں ہم اپنا فدیہ دے سکیں؟ تو یہاں تو یہ ہوا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مومنین کو جو تھوڑی تکلیفیں پہنچتی ہیں اس سے عذاب سے وہ بچتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ اب ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، یعنی ہم اس حفاظت کا جواب کیسے دیں؟ ہماری حفاظت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو اگر ہم سے پوچھے تو ہم کہ بھائی ہم محفوظ رہیں، ہمارا مال محفوظ رہے، گھر محفوظ رہے، اور ہماری ترقیاں محفوظ رہیں، اور کسی قسم کے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو مثلا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حفاظت کا خواہش تو ہوتی کہ آدمی کو کچھ کرنا نہ پڑے، ساری چیزیں بس ملتی رہیں اسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تمہیں بھی تین حفاظتیں کرنی ہیں تاکہ تم اس واقعی حقدار بن جاؤ۔ سب سے پہلی حفاظت تو ہے ایمان کی، یعنی ایمان جو ہے اس کو آپ دنیا کی کوئی طاقت ایسی بتا دیجئے جو اس کو خرید سکے، اور میں کہیں خرید کے لا سکوں، کہیں بازار میں ملتا ہو میں خرید کے لے آؤں۔ یہ جو اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، یہ ایمان ساری کائنات کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ آپ سوچئے کہ 2 رکعت نماز کی قیمت اللہ کے ساری چیزوں سے بہتر ہے، تو ایمان کی کیا قیمت ہوگی؟ تو اگر ہم نے ایمان کی حفاظت کر لی تو ایمان ہماری حفاظت کر دے گا۔ تو اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کیسے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اور ہماری گویا جیسے ہم کہتے ہیں نا لسٹ بنتی ہے پریارٹی کی، تو پہلی لسٹ ہوگی ایمان کی حفاظت، بعد میں دوسری چیزیں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت صہیب جب جانے لگے ہجرت کے لیے، تو وہاں مکے کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے تھے، ایک ریفیوجی کے طور پر آئے تھے ہمارے یہاں، مہاجر بن کے، اور بڑا کمایا آپ نے، تو یہ پیسے ہمارے ہیں، آپ کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ بتاؤ تم سارے پیسے تمہیں دے دوں اور تم مجھے جانے دو، اجازت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، پیسے چھوڑ کے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں لے لو سب۔ تو آپ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ آج کے زمانے میں ہو رہا، اگر آپ غور کریں اب تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ نادر بات ہے گھر نہ گرائے جائیں گے، عمارتیں تباہ نہ کی جائیں گی، سب ہو رہا ہے، لیکن اگر ایمان بچ گیا تو پھر بھی سستا سودا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جس کو ہم اگر 2 لفظوں میں کہیں تو حلال ہے حرام، جی، کہ ایک چیز اللہ نے کہا یہ حلال ہے، اللہ ہی نے ایک چیز پیدا کی اور کہا کہ یہ حرام، اللہ ہی نے دوسری چیز پیدا کی اور یہ حلال۔ تو ہم حلال اور حرام کو، جس کو دین کا سارا ہمارے احکام اسی میں آ جاتے ہیں، اگر اس کے دین کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جس میں انفرادی احکام بھی ہیں، اجتماعی احکام بھی ہیں، معاشرتی خاندانی احکام بھی ہیں، تجارت و سیاست کے احکام بھی ہیں، اگر ہم ان کے اندر جتنا کر سکتے ہیں، نہ کر سکے تو کم سے کم مانے تو کہ یہ اللہ کے احکام ہیں جنہیں ہمیں ماننا چاہیے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن ہم احکام کو بدلنے لگے، احکام کی جگہ دوسرے احکام کو پسند کرنے لگے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں دین کی حفاظت یا دین کے احکام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کام دیا گیا ہے تو تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔
تیسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دعوت جو ہے اسلام کی یقیناً مجھ سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلا میرا کام ہے، اس کے بعد اور لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ دعوت ساری انسانیت کی دعوت ہے۔ کیسے ایسا ہو کہ ہم اسلام کی دعوت کے لیے دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے دعوت پہنچائیں۔ تو اسلام کی دعوت پہنچانا جو ہے وہ بھی ہماری اپنی حفاظت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جو جیسے گھر ہوتا ہے، گھر اصل چیز ہوتی ہے نا، تو دین کے جو احکام ہیں، نماز روزہ، یہ سب چیزیں دین کی جیسے کہ نیوکلس ہے، یہ جو اس کا جوہر ہے۔ ایک فینسنگ ہوتی ہے، آپ باہر چار دیواری کھینچتے ہیں، چار دیواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر کی چیز محفوظ رہے گی۔ تو دین کی دوسروں سے بچانا، دوسرے حملہ کریں تو اس سے بچانا فینسنگ کا کام ہے۔ دین کے اندر کیا چیزیں معلومات ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو کیا دین معلوم ہو، ہمارے گھر والوں کو کیا معلوم ہو، ہمیں دین پر کیسے عمل کرنا، یہ دین کے اندر کی چیز ہے۔ تو ہم یہ دین کے دونوں حصوں کے پہنچانے والے بھی بنے اور اس کو بتلانے والے بھی بنے اور اپنے اوپر عمل کرنے والے بھی بنے۔ تو اگر یہ تین چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو یہ طے ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وقتی آزمائشیں ہوں، وقتی تکلیفیں ہوں، دنیا کا کچھ خسارہ ہو، لیکن آخرت کا خسارہ نہیں ہوگا، اور آخرت کی کامیابی جو ہے اپنی جگہ پہ طے ہوگی۔ اور اس میں مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اس بات کو طے کرنے میں کہ مسلمانوں کو محروم کر دیں، تو دنیا کی چیزوں سے محروم کر دیں گے لیکن ایمان سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور یہی ایمان کی سب سے بڑی قیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ تو معلوم ہے کون مومن ہوگا کون نہیں، لیکن وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے۔ ہرقل جو تھا، ہرکلس، جب نبی کریم نے اس کو خط لکھا ایمان لانے کا تو اس نے بلایا کسی آدمی کو، تب تو ابو سفیان اتفاق سے وہاں پر تاجر تھے، سفر میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بلا لیا، ان سے کہا ذرا میں سوال کرتا ہوں، یہ صاحب ہیں کون؟ کوئی سوالات بہت سے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا ایمان لانے والے جو تھے وہ پھر گئے کبھی اپنے دین سے کہ نہیں پھرے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ایک بھی نہیں پھرا۔ جو ایمان لائے تھے تکلیفیں ہوئی، مطلب حضرت بلال کی طرح کیسی تکلیفیں دی گئیں، دیکھو ایک آدمی جو نہیں تھا جو دور سے پھر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو نبی کی دعوت ہوتی ہے وہ اتنی سچی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور اسی بات کو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو مل جائے گی جس کو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسا لگے جب جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ جو حفاظت ہے، یہ تین چیزوں کی حفاظت ہمیں اپنے طور پر کرنا ہے۔ یہ تین حفاظتیں ہم اپنی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہم تمہاری حفاظت کریں، لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ میں یہ کام بھی آپ ہی کر لیجئے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر تو دو طرفہ بات نہ ہوئی نا۔ مطلب یہ کہ ایک دنیا کی کوئی بھی نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ایک آدمی کی ذمہ داری نہ ہو، دوسرے کا حق ہو، دوسرے کا واجب ہو، یہ دونوں کو ملائی جائے۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہمیں بطور ایمان کے رکھنی چاہیے، ہمارے ہاں ایمان کی ڈیفینیشن ہے الایمان بین الرجاء والخوف۔ ایمان نام ہے امید رکھنے کا اور ڈرتے رہنے کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آج سے کہہ دوں صاحب اب تو میں جنت میں جا ہی رہا ہوں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ خراب ہو جائے، تو ایک خوف نہیں چاہیے۔ اور ایک آدمی کہ صاحب آپ تو جنت میں کبھی جائیں گے ہی نہیں، تو امید رکھنا چاہیے کہ میں جاؤں گا۔ دونوں کو ملا دیں تو ایمان بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک خوبصورت قول ہے سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے کہا اگر اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو ہو سکتا ہے میں سوچوں شاید میں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اگر یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو کہ میں سوچوں گا میں ہوں اس میں۔ تو ایمان جب رجا بڑھنے لگے تو خوف آ جانا چاہیے، اور جو خوف زیادہ پیدا ہو تو ایمان پیدا ہو جانا چاہیے، اور دونوں کا توازن اگر ہو جائے گا تو ایمان بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے عمل کو بڑھاتا جائے اور ایمان کو بڑھاتا جائے۔ تو اگر ہم ایمان پہ راضی ہوگا کہ جیسا کٹا پھٹا ایمان ہے، ذرے برابر ایمان ہے، کافی جنت میں داخلے کے لیے، تو یہ امید ہے لیکن اس میں خطرہ ہے۔ اور دوسرا آدمی آپ کو معلوم ہے ہمارے جو فرقے ہوئے، دو قسم کے فرقے ہوئے، ایک نے وہ جس نے کہا کچھ بھی کرو اللہ کے جنت ملے گی، اور ایک نے کہا کچھ بھی کر لو گناہ کبیرہ کیا بس مارے گئے۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت جس کو ہم کہتے ہیں اصل اسلام، وہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں کے مجموعے کے نام اسلام۔ تو حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس موقع پر جب اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، پروٹیکشن میں کام حصہ لیں، اور جب خطرہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ دونوں چیزوں کو ملا دیں گے تو یہ ایمان جو ہے
ہمارے لیے بڑا قیمتی ہو جائے گا۔ اور یہی اصل میں جو اگر آپ غور کریں تو یہ باتیں کہنے کے لیے تو کتابوں میں بہت لکھی ہوئی ہیں، جی تقریروں میں بھی ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص صبح اٹھتا ہے، جب صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے، یا تو اس دن آزاد کر کے آ جاتا ہے، واپس آزاد ہو کے آ جاتا ہے، یا پکڑا جاتا ہے۔ تو اگر دن ہوا اور ہم نے اپنا دن ایمان کے ساتھ شروع کیا، آزاد ہو گئے، اور اگر ایمان کھو کے آ گئے تو مارے گئے۔ تو یہ ہر دن کا مطلب یہ کہ وہ ہے، ہر دن کی کوشش ہے، ہر دن کی جد و جہد ہے، ہر دن کی وہ ہے۔ لیکن اس میں ہمیں دو چیزوں کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں تو پھر دنیا کچھ بھی کہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ساری طاقتیں کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ اپنی جگہ سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر کفر کو موقع ملا ہے تو صرف آزمائش کے لیے ملا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ میاں کا نظام کو یہ آج بدل گیا، نبی کریم کے لیے ضرورت ہے آج کے لیے دوسرا تو نہیں، اصول وہی رہیں گے۔ تو یہ وہ حفاظت ہے جس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں جد و جہد کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، کوشش ہم کرنے کے پابند ہو جائیں گے، نتیجہ ملے نہ ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارا رب صحیح ہے، تعلق صحیح ہے، تو اس کے بعد ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خاتون احد کے وقت میں انہوں نے خبر سنی کہ نبی کریم شہید ہو گئے، اور پھیل گئی تھی شروع میں، ایک آدمی نے اعلان کر دیا، پھیل گئی، جیسے آج کل افواہیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوگا، پھیل گیا کہ نبی کریم شہید ہو گئے، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے لڑنے سے بھی باز آ گئے۔ تو اس میں دو مثالیں ہیں، ایک انس تھے، انہوں نے کہا جب جس کام کے لیے سب نے کہا واپس جائے، تو انہوں نے کہا جس کے لیے نبی کریم شہید ہو، ہم اس کے لیے کیوں نہ شہید ہو جائے، ایک یہ تھا۔ دوسری ایک خاتون نے سنا، تو وہ خاتون چلی تو راستے میں پتہ چلا کہ وہ نبی کریم کیسے، کسی پوچھا، انہوں نے کہا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مارے گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا نبی کریم کیسے؟ پھر آگے بڑھی تو کہا آپ کے باپ کے بھی شہید ہو گئے۔ پھر آگے بڑھی تو پتہ چلا بیٹے شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم کے پاس پہنچ گئی اور آپ کو دیکھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا؟ آپ کے بعد آپ موجود ہیں، آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ یہ وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان کو یہ طاقت دیتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، ایمان کی طاقت آج دنیا سے آپ ہٹا دیں، انسان بالکل کوڑیوں کا انسان ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن یہ ایمان ہوتا ہے جو انسان کو فرشتوں سے اونچا کر دیتا ہے۔ تو اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، تو یہ پھر طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی حفاظت ہمارے لیے ہوگی۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔